لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحيته والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائر الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا هو الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات على محمد وعلى عزیزان محترم، بزرگان ملت، امام حسین کے غم میں آنسو بہانے والوں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس خلا کے لم یزل کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں فرش عزا دیا. یہ فرش عزا واقعی جن کے کانوں میں آواز جا رہی ہے انہیں تو ثواب ملے گا، لیکن اگر جو آ جائیں گے تو ان کو دوہرا ثواب ملے گا. عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، ابھی آصف صاحب نے کہا کہ یہ فرش عزا ایک ایسی جگہ ہے یہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے، امیر بھی آ جائے، غریب بھی آ جائے، فقیر بھی آ جائے. تمہیں دولت پہ ناز ہے، تمہیں امیری پہ ناز ہے. امام حسین نے کہا میں ایسی ایک جگہ بنا دوں گا جہاں امیر بھی آ جائے، غریب بھی آ جائے، فقیر بھی آ جائے. مولا کہنے کی بات ہے، کہا کہنے کی بات نہیں ہے. جب مجلس شروع ہو تو دیکھ لینا بیٹا بھی ساتھ میں بیٹھا ہوگا، باپ بھی ساتھ میں بیٹھا ہوگا. مولا یہ غریبی کیا بات ہے؟ کہا ایک ساتھ کر دیں گے، امیر اور غریب کو ایک ساتھ کر دیں گے. مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا سنو، جو غریب اترا کے کہہ رہا تھا، گھوم گھوم کے کہہ رہا تھا ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تم مجلس کے بعد دیکھنا یہی امیر ہوگا اور یہی غریب ہوگا. غریب تبرک بانٹے گا، امیر ہاتھ کو پھیلائے گا. غریب کا ہاتھ اوپر ہوگا، امیر کا ہاتھ نیچے ہوگا. کہا سب کو ایک جگہ پہ لے کے چلے آئیں گے. دو چار باتیں تمہیداً پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں. سب کو ایک جگہ پہ لا کے جمع کر دیں گے. یاد رکھیے گا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں، خطیب کا جملہ بھی ہے کہ مالداری اور ہے، عزاداری اور ہے. اس لیے کہ مالداری بٹورنا جانتی ہے، عزاداری بانٹنا جانتی ہے. عزیزان محترم، یہ فرش عزا ہم کو ملا، اور واقعی جتنی اچھی جگہ ہمیں ملی کسی کو نہیں ملی. بہرحال جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کیا، میں نے آپ جانتے ہیں بچپن سے انسان سنتے ہوئے چلا آیا، ترجمہ بھی پتا ہے. لیکن عزیزان محترم، غور کرنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے. جب آپ کہتے ہیں کوئی دین نہیں سوائے دین اسلام کے، تو پھر یہ لوگ بٹے کیوں ہے، آپس میں ایک کیوں نہیں ہے؟ دیکھو وہ فلاں جگہ ہے. دو طریقے کے لوگ ہیں اس کائنات میں. ایک وہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور ایک وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہے جو محمد تک آ کے رک جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو علی ولی اللہ پہ آ کے رک جاتے ہیں. معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب اللہ ایک، قرآن ایک،
काबा एक, किबला एक, फिर ये दो मुसलमान कहाँ से हो गए? आप जब किसी जगह, आप किसी भी चीज़ से सफ़र कीजिए, गाड़ी से कीजिए, जहाज से कीजिए, आप किसी से भी चीज़ से जब आप सफ़र करेंगे तो अगर आपके पास कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुस्लिम आपके पास बैठा हो तो आपसे कहेगा कि आपका मजहब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप हम मुसलमान हैं यही कहेंगे ना। लेकिन आप जब कहेंगे कौन से मुसलमान हो तो आप कहेंगे शिया। अब तो तीसरा सवाल ये भी होने लगा है, कौन से शिया हो? आए आए आए, गौर ही नहीं फरमा रहे हैं। अब सवाल ये हो रहा है कौन से शिया हो? ए भैया, ये कौन से शिया को क्या मानना है? कहा इसलिए अब शिया कई तरीके के आ रहे हैं, अखबार वाले शिया, मलंग वाले शिया, फला शिया। अरे हम उन्हें बताना चाहते हैं फातिमा ज़हरा को अखबार वाले शिया नहीं चाहिए, फातिमा ज़हरा को किरदार वाला शिया चाहिए। सलामत रहे यार। ये कहाँ से तकसीम हो गए, कैसे तकसीम हो गए, क्यों तकसीम हो गए? ये आपको जवाब कहाँ से मिलेगा? ये जवाब आपको करबला से नहीं मिलेगा, बल्कि करबला से 50 साल पहले और आपको जाना पड़ेगा, जब रसूल कायनात इस दुनिया से पर्दा कर रहे थे, इस दुनिया से जा रहे थे। लोग आए, उम्मत आई सवाल करने के लिए। उम्मत ने वही सवाल किया जो एक रहबर से करना चाहिए था, जो एक रहनुमा से करना चाहिए था, जो एक लीडर से करना चाहिए था। उम्मत करीब आई, या रसूल खुदा आप जा रहे हैं ना? कहा हाँ हाँ हम जा रहे हैं, मर्जी खुदा है, खुदा की मर्जी है, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद उम्मत ने बढ़ के और सवाल कर लिया, या रसूल खुदा आप तो जा रहे हैं, आपके जाने के बाद जब शरीयत का मसला पेश आएगा, हदीस का मसला पेश आएगा, अहकाम का मसला पेश आएगा, हम किसके पास जाएंगे? रसूल खुदा ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, कहा देखो मेरे जाने के बाद अगर शरीयत का मसला आए तो इस दरवाजे पे आना, अहकाम का मसला आए तो इस दरवाजे पे आना। इसके बाद फिर उम्मत सवाल करती रही, या रसूल खुदा क्या वही जवाब मिलेगा जो आप दिया करते थे? रसूल खुदा ने कहा खबरदार, इस घर में सारे के सारे मोहम्मद हैं। खबरदार, इस घर में सारे के सारे मोहम्मद है। जो मैं जवाब दूंगा वो अली देंगे, वही हसन देंगे, वही हुसैन देंगे। अगर हर जमाने में मेरे बेटे को उठा के देखोगे, अगर तुम्हें मोहम्मद नजर ना आए, मेरी नबूवत का इनकार कर देना। या रसूल खुदा आप तो जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूं, मर्जी खुदा है, खुदा की मर्जी है। रसूल खुदा ने एक दर को तब इशारा किया। अब जब शरीयत का मसला पेश आया, अहकाम का मसला पेश आया, उम्मत आई सवाल करते रहे, क्योंकि दुनिया से रुखसत हो गए रसूल, और हकदार जमीन पे बैठे रहे, जिसका हक नहीं था वो कहीं और बैठे रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मत आई सवाल करते रहे, पूछते रहे, शरीयत का मसला, अहकाम का मसला, कुरान का मसला। अमा किसी को अगर किसी चीज का इल्म होगा तो बताएगा। उम्मत सवाल करती रही, इकरार वो नहीं कर रहे हैं, उम्मत सवाल करती रही, सरकार आप बता दीजिए। तो उन्होंने ये किया, उम्मत ने जो शरीयत का नाम दिया, शरीयत का सवाल किया, उन्होंने अपनी शरारत को शरीयत बना दिया। आए आए आए, और ही नहीं फरमा रहे हैं, उनके पास अब कोई जवाब नहीं है। उन्होंने ये किया, अपनी ही शरारत को शरीयत बना दिया। अब मुसलमान इतने भोले भाले हो गए, उनको यही नहीं पता है असल क्या है, नकल क्या है, हकीकत क्या है, ये क्या हकीकत में है क्या। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मत सवाल करती रहे। अब यही उन्होंने ये किया, अपनी शरारत को शरीयत बना के पेश किया। लोग समझ ही नहीं पाए शरीयत क्या है।
رسول کی شریعت کیا ہے، مسلمانوں کی شرارت کیا ہے، رسول کی شریعت کیا ہے، مسلمانوں کی شرارت کیا ہے۔ اے عزیزان محترم، آپ کو کہیں اور نہیں، آپ کربلا چلے۔ ایک وقت آیا کہ جب تاریخ کا کیمرہ تاریخ پہ آ کے فوکس ہوا، اور جب امام حسین کے اوپر شمر خنجر چلا رہا تھا، امام حسین سے مزیر اللہ مسکرائے، اے مولا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا یہ جو 50 سال سے انہوں نے شریعت اور شرارت میں فرق نہیں کیا، یہی میں دنیا والے کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو خنجر چلا رہا ہے وہ شرارت والا ہے، جس کے گردن پہ خنجر چل رہا ہے وہ شریعت والا۔ دیکھیے جب نعرے حیدری لگایا کرے تو سمجھ لیا کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ نعرے حیدری لگانے والے نے ایک اور مرتبہ یا علی مدد کہنے، یا علی کہنے کا موقع دے دیا۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوہ۔ اب لوگ اتنے بھولے بھالے ہو گئے، ان کو یہی نہیں پتا۔ عزیزان محترم، یہ دین کا معاملہ ہے۔ دین میں لوگ کہتے ہیں یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا اسلام ہے۔ مظلوم کے گردنوں پہ خنجر رکھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر کہو۔ ہم ان سے بتانا چاہتے ہیں دو طریقے کے مسلمان ہیں۔ ایک وہ مسلمان جو اللہ اکبر کہہ کے گلے پہ خنجر چلاتا ہے، ایک وہ مسلمان جو اللہ اکبر کے لیے اپنی گردن کٹواتا ہے۔ دو طریقے کے ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین نے کیا کیا؟ بتا دیا دیکھو دین کیا ہے، دین کی اصل کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر امام حسین نہ ہوتے، یہ نمازوں کی رونق خون حسین کا سبب ہے، حج کی رونق خون حسین کے سبب ہے۔ اے عزیزان محترم، اسی وجہ سے معین الدین چشتی نے کہا تھا، ہم کہتے ہیں دین خطرے میں ہے۔ معین الدین چشتی کیا کہتے؟ شاہ حسین، تم شاہی کی بات کرتے ہو، میرا حسین ہے شاہ، بادشاہ حسین۔ ارے تم بادشاہیت کی بات کرتے ہو، میرا حسین ہے بادشاہ، دیپناست حسین۔ اما تم دین کی دکانیں کھول رہے ہو، کہتے ہو دین خطرے میں ہے۔ معین الدین چشتی کہہ رہے دین حسین کی پناہ میں ہے۔ غور نہیں فرمایا ہم نے۔ دیپناست حسین، تم ڈھول پیس رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے۔ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، دین خطرے میں نہیں ہے، دین خطرے میں نہیں ہے۔ اصل میں دین خطرے میں نہیں ہے بھائی، ایمان خطرے میں ہے۔ اصل میں یہ دین ان خطرے میں نہیں ہے، ایمان خطرے میں ہے۔ عزیزان محترم سمجھو امام حسین، خدا کی قسم یہ کربلا سستی نہیں اگر بغض علی ابن ابی طالب لوگوں کے دل میں نہیں ہوتا۔ امام حسین نے اسی لیے کہا تھا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کیا میں نے شریعت بدل دیا؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں روزہ نہیں رکھتا؟ کیا میں حج نہیں کرتا؟ میں نے کیا حلال محمدی کو حرام کیا یا حرام محمدی کو حلال کیا؟ کہا نہیں 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 نہیں۔ کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا بغض علی، تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں، تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں۔ نہیں ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، آنے والے کیا کہہ رہے ہیں لشکر کہ تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا حسین کو جو مارنے آئے تھے وہ بغض علی میں آئے تھے، جو قربان ہونے آئے تھے وہ عشق علی میں آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب کائنات میں کوئی اور مذہب نہیں ہے، اب بس دو ہی دروازہ ہے، یا عشق علی یا بغض علی۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یا عشق علی یا بغض علی۔ لیکن خدا کی قسم امام حسین کو دیکھیے، جب انسان مجبوری میں ہوتا ہے تو پھر کیا سوچتا ہے، لیکن امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟
जितने अच्छे सहाबा हमें मिले, जितने अच्छे असहाब हमें मिले, ना मेरे दादा को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भैया हसन को मिले। कहा क्यों आपके नाना को नहीं मिले? कहा नहीं 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 मिले। कहा क्यों नहीं मिले? कहा मेरा नाना बुलाता रहा, चले आओ चले आओ चले आओ, मगर कोई आने को तैयार नहीं। मैं शम्मा बुझा के कहता रहा, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, मगर कोई जाने को तैयार नहीं। कहा सुनो इसका मतलब क्या हुआ? हुसैन इब्न अली जानते थे जो आज कुर्बान हो जाएगा ता क़यामत जिंदा रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमने कहा यह करबला सजाई गई बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब में। आज देखिए करबला में हो, शाम में हो, ईरान में हो, कहीं भी हो, लबनान में कहीं भी हो, आज शियाने हैदर कर्रार को अगर मारा जा रहा है तो अली इब्न अबी तालिब की वजह से। आप देखें उनकी मोहब्बत दिल में है, उन्हें मार दिया जा रहा है। आप तारीख उठा के देख लीजिए, हर दौर में हमें मारा गया है, हमें सताया गया है, हमें रुलाया गया है, हमें मार रहे हैं। हम घट जाएंगे, हम मिट जाएंगे, ये मजलिसें नहीं होगी। अरे उन बेवकूफों को बताओ, जाके समझाओ, अरे एक अज़ादार मरता है अपने पीछे 10 मजलिसें छोड़ के चला जाता है, तुम कब तक मारोगे? मार रहे थे अज़ादारी घट जाए, जैसे मारे 10 मजलिसें और बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब जब तुम मारोगे हम पहचाने जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आप ये भी सुनते रहते हैं अली इब्न अबी तालिब को मिंबरों से गाली दिया गया, यही कम नहीं है। अब आ गई बात, वाक़या सुनाओ। ये हज्जाज है अपने, देखिए कैसे कैसे लोग गुजरे हैं। देखिए शियों को ताकत मिलती कहाँ से है? आपको ताकत मिलती कहाँ? आप अपने घर छोड़ के यहाँ चले आ गए, क्या जरूरत है यहाँ चले आने की? क्यों आ गए भाई? अगर आ भी गए कह दियो तो सामने वाले से, अब बात आ गई, जुमला सुनिए आप, मुझे नहीं पता ये जुमला आप कितनी बुलंदी में जाके सुनेंगे। हमने कहा भाई अगर ये मजमा आ भी गया है, कुर्सी लगवा दीजिए, बेहतरीन तरीके से बैठ जाए। यहाँ पे खाक पे क्यों बैठाए हुए हो? मेहमानों को यहाँ नहीं बैठाया जाता है। तो सामईन कहेंगे मौलाना इससे ऊंची कहीं और जगह नहीं है। गौर ही नहीं फरमाया। ए मौलाना इससे ऊंची कहीं और जगह नहीं है। मौलाना अगर इससे ऊंची कहीं और जगह होती आसमान वाले वहां जाते, यहाँ ना। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी अच्छी जगह हमें मिली किसी को नहीं। तो अली इब्न अबी तालिब के बुग़्ज़ में लोगों को मारा गया, लोगों को सताया गया। और आलम ये देखिए, जो हाकिम आते थे वो कहते थे कि हमारे दौरे हुकूमत में अली का नाम लेना जुल्म है। कहा क्यों? हज्जाज का नाम सुने होंगे, उसने अपने दौरे हुकूमत में क्या कहा था? आप तारीख पढ़ते रहेंगे, हमसे बेहतर जानते हैं। क्या कहा था उसने? हमारे दौरे हुकूमत में अली का नाम लेना जुल्म है। मतलब कहा जो अली का नाम लेगा उसे मारा जाएगा, उसे कैद खाने में कैद किया जाएगा, उसे रखा जाएगा, उसे कोड़ा पर मारा जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, 2 तरीके लोग कायनात में है। एक वो थे कि जो जिसकी अपनी नस्ली खामी थी वो इस्लाम को छुपा रहे थे। एक वो थे जो ये सोच के रुक गए अगर हम चले गए तो हम मारे जाएंगे, हम फंस जाएंगे। लेकिन एक तीसरा भी अली का चाहने वाला है जो बीच चौराहे पर सिपाहियों को देखकर आंखों में आंखें डालकर कहता है अल हक़्क़ु मा अली वाली उल माल हक़। अरे ये कोई और नहीं है, अबू तम्माम है। सिपाहियों ने देखा ये कौन है? हाकिम ने ऐलान कर दिया है हमारे दौरे हुकूमत में अली का नाम लेना जुल्म है। ये कौन है जो कह रहा है हक अली के साथ है, अली हक के साथ है? सिपाही करीब आए, आने के बाद कहते हैं क्या कह रहे हो?
کہا میں تو جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں میرے نبی کہہ کے گئے تھے. غور فرمائیے گا، ہم نہیں نبی کہہ کے گئے تھے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہی تو کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا ہے. کہا کیا؟ پھر سے کہو. کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کا ساتھ ہے. سپاہیوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حاکم نے کیا اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے دور حکومت میں علی کا نام لینا ظلم ہے. ایک مرتبہ ابو تمام سپاہیوں کے ہاتھوں میں آ کے ڈال کے کہتا سن میں تیرے اس حاکم کی حکومت میں نہیں رہتا، میں علی کی حکومت میں رہتا. میں تیرے اس حاکم کی حکومت میں نہیں رہتا، میں علی ابن ابی طالب کی حکومت میں رہتا ہوں. کہتا پھر میں تمہیں قید کروں گا. کہا قید کر لو، یہ تمہاری نسلی خامی ہے. بدچلن ماں کی اولادوں کو کیا پتا کہ کسے کیا اور قید کر رہے ہیں. قید کیا گیا، قید کر کے لے کے گیا. ایک مرتبہ حجاج ہے، حاکم ہے، دور سے دیکھ رہا ہے سپاہی کسی کو قید کر کے لے کے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ جب سپاہی قریب گیا تو حجاج نے کیا دیکھا، حاکم نے کیا دیکھا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو ابو دمام ہے. غور فرمائیے گا، یہ تو کوئی اور نہیں ہے، یہ تو ابو دمام ہے. ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے اے ابو دمام یہ بتا تیری کیا غلطی ہے، کیوں لوگ گرفتار؟ سنیے گا بہت لوگ، یہ کہاں سے شیعہ حیدر کرار کو طاقت ملتی ہے، یا آپ کو کہاں سے طاقت ملتی ہے؟ سنیے گا. ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے تیری کیا خطا ہے؟ وہ خاموش. سپاہی بولتے ہیں حاکم آپ کے کہنے کے باوجود آپ نے کہہ دیا تھا نا ہماری دور حکومت میں علی کا نام لینا ظلم ہے. کیا مطلب ہے؟ کہہ دیا تھا آپ نے، یعنی اس کو قید خانے میں ڈالا جائے گا، اسے مارا جائے گا. ایک مرتبہ حاکم ابو دمام کی طرف مڑ کے دیکھنے کے بعد کہتا ابو دمام یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. کیا تم نے چوراہے پہ کہا تھا الحق مع علی وعلی المال حق؟ ایک مرتبہ ابو دمام پھر آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتا سن ابھی تک میں چوراہے پہ کہہ رہا تھا، اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں الحق مع علی وعلی المال حق. یار کہا سن ابھی تک میں دربار میں نہیں کہہ رہا تھا، چوراہے پہ کہہ رہا تھا، اب تیرے دربار میں کر رہا ہوں. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. وہ پریشان ہو گیا، گھبرایا. اس کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا اس کو لے جاؤ 80 کوڑے مارو. سپاہی قریب گئے. اب دیکھیں کتنا لطف ہونے والا ہے، خدا کی قسم. جیسے ہی سپاہی قریب گئے، قریب جانے کے بعد ایک مرتبہ حاکم کی طرف دیکھا. حاکم نے سپاہی اس کا جلاد کو بلاؤ. کہا کیوں؟ کہا کوڑے مارنے کے لیے. آیا، پہلا کوڑا اس نے مارا. اس نے کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. دوسرا کوڑا مارا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کا ساتھ ہے. تیسرا کوڑا مارا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. وہ کوڑا مارتا رہا، یہ کہتے رہے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. 80 کوڑے مار چکا، لیکن علی کا چاہنے والا یہی کہتا رہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ جلاد دیکھتا ہے جب میں 80 کوڑے مار چکا ہوں، علی کا چاہنے والا زمین پہ لیٹ گیا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے، لیکن کٹے ہوئے ہونٹوں سے، پھٹے ہوئے ہونٹوں سے کچھ آواز آ رہی ہے. اب جو کان لگا کے سنا، ارے ٹوٹے ہوئے ہونٹوں سے، کٹے ہوئے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. یا علی یا علی لا. دیکھو کہاں کتنی قربانی دی گئی ہے. عزیزان محترم ایک اور درود پڑھیے محمد
मतलब क्या हुआ? कहा मतलब साफ है, क्या क्या मामला है? कहा ये कह रहा है हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। एक मरतबा जल्लाद हाकिम की तरफ देख के कहता है, ये देखो क्या कह रहा है, मैंने 80 कोड़े भी मार दिए, ये अली का चाहने वाला है, जिंदगी चली जाएगी, जान चली जाएगी, फिर भी अली अली कहेंगे। अरे अली अली क्यों ना करें, हमें पता है वहां भी तो कोई अपना है, डरे वो जिसका कोई ना हो। ए अजीजाने मोहतरम, 80 कोड़े मार चुका, मारने के बाद एक मरतबा हाकिम की तरफ देख के कहता है, हाकिम मैंने 80 कोड़े मार दिया है, अब भी कह रहा है हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। एक मरतबा हाकिम कहता है जल्लाद से, ले जाओ इसे कत्ल कर दो। लेकिन एक बूढ़ा था, एक ज़ईफ़ था, उसने एक राय दिया, देखो 80 कोड़े खा चुका है, बूढ़ा है, 60 साल का है, 2-4 घंटे में मर जाएगा, इसको इसके घर पहुंचा दो। लो सिपाही उठाए लेके चले। हाकिम ने कहा हाँ ये सही कह रहा है, ले जाओ। सिपाही लेके चले, बहुत लुत्फ आने वाला, सुनिए। सिपाही लेके चले घर पर, इधर सिपाही चले, अबू तमाम बिस्तर पर है, जख्मी हालत में है। एक मरतबा तड़प के कहता है, या अली बस इतनी ताकत दे दीजिए, फिर उसके दरबार में कह के आऊं हक अली के साथ है, अली हक के साथ। मौला बस इतनी ताकत दे दीजिए, फिर मैं उसके दरबार में जाऊं और कह के आऊं हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इतना कहना था। मौला अली को सामने देखा, मौला आप आ गए। ए मेरे मौला, काश आप पहले ही आ गए होते। एक मरतबा मौला मुस्कुरा के कहते हैं, अबू तम्माम काश तूने पहले ही बुला लिया होता। ए अबू तम्माम, काश अगर तुमने पहले ही बुला दिया होगा। मौला अब आप आ गए हैं ना, मौला बस एक इल्तिजाम से है, एक गुजारिश है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मौला बस इतनी ताकत हो जाए, फिर उसके दरबार में जाऊं और कह के आऊं हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। मौला कहते हैं, अबू तमाम देख रहे हो जख्मी के आलम में हो। मौला क्या हुआ, आपका चाहने वाला हूँ, आपका मानने वाला हूँ। ए अज़ीज़ाने मोहतरम, एक मरतबा दस्ते मुबारक अमीरुल मोमिनीन अबू तम्माम के जिस्म में मस हुआ। 60 साल का अबू तम्माम 30 साल की जवानी में तब्दील हुआ। आए 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 हाय, 60 साल का अबू तम्माम 30 साल की जवानी में तब्दील हुआ। मौला के पैरों पे गिर गया, ए मौला एहसान की इंतहा हो गई है। काम कैसी बात कर रहे हो, एहसान की इंतहा? हाँ मौला एहसान की इंतहा हो गई है, अब फिर दरबार में जाके कह सकता हूँ हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। एक मरतबा मौला कहता है, अबू तम्माम चल मैं तुझे 40 साल और दिया। ए अबू तम्माम चल मैं तुझे 40 साल और दिया। मौला के कदमों में फिर गया। ए मौला ये तो एहसान की और इंतहा हो गई। मौला कहते हैं मुस्कुरा के, अबू तम्माम अब मैं चलता हूँ। इधर अमीरुल मोमिनीन चले, इधर अबू तम्माम चले। अबू तम्माम फिर चौराहे पे आए, सिपाही को देखा, देखने के बाद कहता है हक अली के साथ है, अली हक के साथ। अभी फिर देख के कहता है सिपाहियों को, सिपाही सोचने लगे कल तक तो अबू तम्माम था, अब ये कौन आ गया, अब ये नया कौन है। करीब गया, करीब जाने के बाद अब तो पहचान नहीं पा रहे। 40 साल की जिंदगी मिल गई, 60 साल का अबू तम्माम 30 साल की जवानी में बदल गया। करीब गए, कहा तू कौन? कहा पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसे तूने 80 कोड़े कर मारे। कहा क्या आज फिर तू कह रहा है हक अली के साथ है, अली हक के साथ है।
کہتا ہے پھر میں تجھے گرفتار کر لوں گا. کہا مجھے گرفتار کر لے, مجھے مار لے, میری آنے والی جو نسل ہے اسے بھی مار دینا, لیکن میں مر جاؤں گا, علی علی کہنا نہ بھولوں گا. کہا مطلب میں گرفتار کروں گا. پھر وہی حرکت کی, گرفتار کیا, گرفتار کر کے حاکم کے دربار میں لے کے گئے. اب حاکم نے دور سے دیکھا, اس کے بعد دیکھنے کے بعد کہتے کل تک تو ابو تمام تھا, اب یہ کون نیا آ گیا. ایک مرتبہ جب ابو تمام قریب آیا, سپاہیوں سے پوچھا یہ کون. کہا حضور یہ وہی ہے جو کل چوراہے پہ کہہ رہا تھا حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ حاکم نے ابو تمام کے چہرے کی طرف دیکھا. مولا نے کتنی زندگی دی تھی اس کو؟ 40 سال. کتنی سال؟ 40 سال. دربار میں ہے, ابو تمام ہے, حاکم ہے. حاکم ایک مرتبہ کہتا ابو تمام کل تک میں تجھے چھوڑ دیا تھا. اے ابو تمام کل تک میں تجھے چھوڑ دیا تھا, اب تجھے نہیں چھوڑوں گا. ابو تمام آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے اے حاکم سن, اگر کل تک تو یہ بات کہتا تو میں مان لیتا. آج سے 40 سال. ابو تمام کہتے ہیں کل تک وہ کہتا تو میں مان لیتا, آج تک اب 40 سال تک ابو تمام زندہ رہے گا. ایک مرتبہ حاکم کہتا وہ کیسے؟ کہا حاکم سن, کل تک جو میری زندگی تھی, جو ہماری زندگی تھی وہ اللہ کے ہاتھ میں تھی, اب جو میری زندگی ہے وہ علی کے ضمانت میں ہے. کل تک جو زندگی تھی, بس میں نے زحمت بھی آپ کو تمام کی کیونکہ ابھی جلوس ہے اور مجلس تاخیر سے شروع بھی ہوئی ہے. لیکن دیکھیے علی کے چاہنے والے کیسے کیسے ہیں. کبھی دار پہ چڑھ کے کہتے ہیں یا علی, کبھی بیٹھ کے کہتے ہیں یا علی, جگہ جگہ پہ علی. انہیں پتا ہے اگر ہم زندہ رہے علی علی کہیں گے تو ثواب ملے گا, مر جائیں گے مولا خود ہماری زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. عزیزان محترم, امام حسین نے ہم نے کہا بس آخری جملہ ہے, چاہے جیسے سن لیجئے. معین چشتی نے کیا کہا تھا؟ حسین دین ہے, ہم دین اور کہیں ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ حسین دین ہے. آخری جملہ چاہے جیسے استعمال کر لیجئے گا. کیا کہا؟ حسین دین ہے. معین الدین چشتی کہہ رہے حسین دین ہے. رسول خدا نے مولا کائنات کو کیا کہا؟ علی کلے, نہ آپ نہیں بولیں گے پھر کون بولے گا؟ علی کلے ایمان, یعنی علی کلے ایمان, حسین کلے دین. باپ پورا ایمان, بیٹا پورا دین. ارے کم بخت, بے حیا, بے شعور, ارے جاؤ اب دیکھو, غور فرمائیے گا. اب کیا دیکھیے عجیب نظارہ ہے. ایک مرتبہ رسول کہہ رہے ہیں علی کل ایمان ہے, معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہا؟ حسین کل دین. ارے جاؤ اب بے وقوفوں سے پوچھو اب بچا کیا ہے؟ اب دو ہی چیز بچی ہے, اگر باپ کو چھوڑو گے بے ایمان مرو گے, بیٹے کو چھوڑو گے بے دین مرو. سلامت رہے یا علی. اس کا مطلب یہ ہے کسی ایک کو چھوڑ کے کام نہیں چلنے والا ہے. جب تک خدا کی قسم اگر ولایت امیر المومنین دل میں نہ ہو تو انسان نمازوں پہ نماز پڑھتا چلا جائے, روزے پہ روزہ رکھتے چلا جائے, اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا جب تک ولایت امیر المومنین نہ ہو. عزیزان محترم, یہ پوری جنگیں جو ہوئی ہے کربلا کی, یہ عام جنگیں نہیں ہیں. ابھی میں آپ کو اور سناتا اور بتاتا آپ کو, لیکن عزیزان محترم یہ مجلس کی وجہ سے تھوڑا سی تاخیر ہو گئی ہے. لیکن آپ سے کیا کہوں, آپ تو ابھی تک محرم میں سنتے آئے نا,
کبھی اکبر کے مصائب سنے، کبھی قاسم کو مصائب سنے، کبھی عباس کو مصائب سنے۔ اب تمہیں پتہ ہے کس کا مصائب سننا ہے؟ اب سجاد کے مصائب سننا ہے، اب سیدہ کا مصائب سننا ہے۔ عزیزان محترم، کبھی تم گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو۔ اسی وجہ سے چوتھے امام کہتے ہیں تمہارے پاس جب تمہارا چوتھا امام آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اے میرے بابا پہ رونے والوں، میرے بابا پہ گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، کہا کیوں؟ کہ تمہارے رونے سے سجاد کو سکون مل جائے۔ اسی وجہ سے چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد پہ گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، اس لیے میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ اللہ اللہ! اے عزیزان محترم، ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے نا، جب کسی کا بابا مر جاتا ہے تو لوگ سینے سے آ کے لگاتے ہیں اے میرے لال پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، تو پریشان نہ ہو، تمہارا بابا چلا گیا تو کیا وہ میں تو ہوں۔ ہائے رے غریب سید سجاد، ارے ابھی بابا کے گئے ہوئے گزرے بھی نہیں کچھ دن تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں خادات، ہائے سجاد! اللہ اللہ! اے عزیزان محترم، ہماری غیرت کا اندازہ آپ یہی لگا لیجئے، جب ہمارے یہاں کوئی آتا ہے تو اپنی ماں بہنوں سے کہتے ہیں اندر چلے جائے، میرا دوست آ رہا ہے، اچھا نہیں، ہماری غیرت نہیں گوارا کرتی، میری ماں بہنیں کسی کے سامنے بے پردہ ہے۔ ہائے رے سید سجاد، کبھی سکینہ کے تماچے مارتا ہے، کبھی زینب کے سر سے چادریں چھینتا۔ اللہ اللہ! اے عزیزان محترم، یہ قافلہ چلا، ایک بازار شام ہے، یزید کی بیوی ہند ہے جو مومنہ ہے۔ اب پتہ نہیں جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اے عزیزان محترم، ہند نے اپنی کنیز کو کسی کام کے لیے بازار میں بھیجا، اور جب بازار سے آئی ایک مرتبہ وہ کانپ رہی تھی، ایک مرتبہ اس کے چہرے پہ عجیب سا رنگ تھا۔ ہند قریب گئی، کہا کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے تم ابھی مر جاؤ گی، کیا ہوا ہے؟ کہا اے بی بی دعا کرو میں مر کیوں نہ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بی بی ارے میں ایک قافلہ دیکھ کے آ رہی ہوں، ارے ایسے ایسے قیدی کو دیکھ کے آ رہی ہوں، ارے میں یہ سوچ رہی تھی میں مر کیوں نہ گئی۔ اے عزیزان محترم، وہ بیٹھ جاتی ہے، بیٹھنے کے بعد ہند جاتی ہے، پانی لے کے آتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے۔ ہائے رے کنیز تیری کیا قسمت ہے، علی کی بیٹیاں پیاسی ہے اور تمہیں پانی پلایا جا رہا ہے۔ اے عزیزان محترم، ہند کہتی ہے اور کیا؟ کہا بچے بھی ساتھ میں ہے۔ ساری کیفیت بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ کنیز کہتی ہے ہند اگر ہو سکے تو چلو بازار میں دیکھ لو، اب اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہند کہتی ہے کیا جواب دیتی ہے؟ تمہیں پتا ہے میں ملکہ ہوں، ملکہ، میں کیسے جا سکتے ہوں؟ ہاں جب بازار سے یہاں قریب میں آ جائے، دربار کے پاس آ جائے تو مجھے بتا دینا، میں ضرور جاؤں گی۔ اے عزیزان محترم، جب یہ قافلہ قریب آیا، ایک مرتبہ داروغے زندہ کے پاس خبر دی گئی ملکہ آنے والی ہے، ہند آنے والی ہے۔ داروغے زندان آیا، آنے کے بعد علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی داروغہ آ کے کہتا ہے اے بی بی ہو، ارے ملکہ آنے والی ہے، شہزادی آنے والی ہے، دیکھو خاموشی سے رہنا، جتنا پوچھے اتنا ہی جواب دینا۔ ارے میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، ارے ایسا دن آ گیا علی کی بیٹیوں کو تمیز بتائی جا۔ اللہ اللہ! جزاک اللہ، جزاک اللہ! خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کے رویا کرو ارے جنت البقیع سے ٹوٹی پسلیوں والی ماں تمہارے پاس آ جاتی ہے۔ اے رونے والوں، یہ تمہارا آنسو آنسو نہیں، میرے لال حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ اللہ اللہ! داروغے زندہ آیا، کرسی کو لگایا گیا، اب کرسی لگ گئی، ایک مرتبہ ملکہ کو خبر دی گئی، خدا کی قسم بس میری طرف ایک منٹ دیکھے کلیجہ پھٹ جائے گا، یہ بیچ میں ہند ہے،
کنارے کنارے کنیزے ہیں، ہند کو کے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہند قریب گئی، ایک مرتبہ کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ ہند دیکھ رہی ہے قیدیوں کو، کبھی زینب کو دیکھتی ہے، کبھی سکینہ کو دیکھتی ہے۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے بیویو میں تم سے کچھ سوال کروں؟ ایک مرتبہ زینب نے اپنے دل کو سنبھالا، ارے یہ حسین کی بہن ہے نا، دل کو صبر کے خدا کی قسم کوئی اور ہوتا تو مر جاتے، یہ تو علی کی بیٹی زینب ہے نا۔ ایک مرتبہ زینب نے دل کو سنبھالا، ایک مرتبہ ہند کہتے بی بی میں کچھ پوچھوں، میں کچھ سوال کرنا چاہتے ہوں۔ علی کی بیٹی بولتی ہے بول ہند کیا بولنا چاہتے ہو؟ اے قیدیوں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اے قیدیوں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے مدینہ۔ ارے مدینہ کا سننا تھا، ہند کرسی سے اٹھے۔ ارے ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ہند کرسی پہ بیٹھ، ارے قیدی میں ہوں تو قیدی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ اے عزیزان محترم، ہند کہتے بی بی میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے کیا کہا؟ کہا جو میں نے کہا وہی صحیح ہے۔ کبھی بھی کیا کہا؟ کہا مدینے کی رہنے والی ہو۔ بی بی عجب بات کر رہی ہو، ایک مرتبہ کہہ رہی ہو کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتی، ارے پھر کہہ رہی ہو مدینے کی رہنے والی ہو۔ اے بی بی ارے اگر رسول خدا محشر میں پوچھ لیا ارے تو کرسی پہ بیٹھی رہی، ارے میری نوازیاں خاک پہ بیٹھی رہی، ارے میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزان محترم، اتنا کہنا تھا، ہند رونے لگتی ہے بی بی جب تم کہتی ہو مدینے کی رہنے والی ہو، مدینے میں ایک محلہ ہے۔ کہا زینب نے کون سا محلہ؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ اے بی بی ارے وہاں پہ محلہ بنی ہاشم ہے۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے ہند ایسا لگتا ہے جیسے اس محلے میں تمہارا کوئی اپنا ہو۔ ارے بی بی کیسی بات کرتی ہو؟ ارے اس محلے میں میرا آقا حسین، ارے میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ اے بی بی میرا سارا کچھ تو وہیں پہ ہے، میری شہزادی ہے۔ اے قیدیوں میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اے قیدیوں بس اتنی دعا کر دو میں اپنے آقا حسین سے مل لوں، اپنی شہزادی زینب کو مل لوں۔ ایک مرتبہ زینب کہتے بی بی اگر تم دیکھو گی پہچان لوگی۔ ایک مرتبہ ہند کہتے بی بی کیسی بات کرتی ہو؟ ارے میں اپنی شہزادی سے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اے بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں؟ ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو اٹھایا، ارے لے پہچان میں تیری شہزادی زینب، وہ تیرا آقا حسین۔ اللہ اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آخری فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں، اب تم جانو تمہارا آنسو جانے، امام زمانہ جانے، فاطمہ زہرا کا رومال جانے۔ اے عزیزان محترم اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ ہند تڑپ کے کہتی ہے بی بی تو کوئی اور ہو سکتی میری شہزادی نہیں۔ اے بی بی تو کوئی اور ہو سکتی ہے، میری شہزادی نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے تمہاری شہزادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اے بی بی ارے شاید تمہیں پتہ نہیں ہے میرے شہزادی کے 18 بھائی ہیں، ارے 18 بھائی میں سے عباس جیسا بھائی، ارے کس میں اتنی مجال عباس کے ہوتے ہوئے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بند۔ اللہ 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 اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ اے بی بی
یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری بیویوں کو قیدی کیا جائے، میری شہزادی کو قیدی بنایا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے شہزادی کے 18 بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کہتے ہیں اے بیوی وہ جو تم عباس کی باتیں کر رہی ہو وہ سر دکھائی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ہاں بیوی سر دکھائی کا وہی تو میرا بھائی عباس ہے۔ اللہ اللہ، لیکن ہند ہے نا، شہزادی کو چاہنے والی ہے نا، شہزادی کی کنیزے میں رہ چکی ہے نا۔ ایک مرتبہ ہند پھر تڑپ کے کہتی نہیں بیوی تو کوئی اور ہو سکتی ہے، میری شہزادی نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے ارے میں تمہاری شہزادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا بیوی ارے میں اپنے شہزادی سے قرآن پڑھا کرتی تھی، اور جب میری شہزادی آتی تھی قرآن ہوا میں بلند ہوتا تھا۔ ارے زینب تڑپ کے کہتی ہے ارے مگوا قرآن لایا گیا، ادھر شہزادی کھڑی ہوئی، قرآن ہوا میں بلند ہوا۔ ارے ان شہزادی کے قلبوں میں اے بی بی یہ کیا مجھایا مارا۔ اس مقدس عبادت کو قبول فرما اے پروردگار عالم، جہاں جہاں بشیان حیدر کردار ہے ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مقروض